کی محبت اور ان کی چاہت اتنی اعلیٰ ہے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے، اور فرمایا جو ان کی امی جان سیدہ زہرا سے محبت رکھے، اور فرمایا جو ان کے بابا مولا علی سے محبت رکھے، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اب یہ اولاد کی محبت پر اللہ اتنا اجر دے رہا ہے، تو جس کے سینہ پاک میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور مزید برکتیں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، قرآن پاک میں بھی حضور کی زیادہ بیٹیوں کا ذکر ہے، اپنی پرائیوں کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے اور تعین ہے اور ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ ساری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، اور اللہ نے میرے محبوب کو 3 بیٹے عطا کیے، طیب، طاہر اور ابراہیم۔ طیب، طاہر اور ابراہیم، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ بیٹیاں میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی ہو گئیں، بیٹے بچپن میں ہی دنیا سے وصال کر کے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف حضور کے اپنے شہزادے جناب سیدنا ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف حضرت امام علی مقام امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے، دونوں شہزادے آپ کی گود میں ہیں اور آپ کے آنسو ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی اللہ کا پیغام آیا ہے، فرشتہ لے کر آیا ہے، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ان 2 میں سے ابھی چھوٹی عمر میں ہم لے لیں گے، ان 2 میں سے ایک کو چھوٹی عمر میں لے لیں گے۔ محبوب بتا ابراہیم کو لے جائیں کہ حسین کو لے جائیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ام المومنین اماں جی فرماتی ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا اختیار فرمایا؟ فرمایا میں اپنا دکھ تو برداشت کروں گا، اپنا غم تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن زہرا کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا بیٹا ابراہیم لے لے، اور میری فاطمہ کا حسین جو ہے وہ اس کے پاس ہی رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 16 ماہ کی عمر کے اندر حضور کے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عجیب غم کی حالت تھی، لیکن آپ بار بار اپنے شہزادے کے پاس جاتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے میرے بیٹے تو مجھے جان سے پیارا ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے وہی کہے گا جو اس کے رب کو پسند ہے، کوئی بے صبری کا جملہ نہیں کہا جائے گا۔ جناب ابراہیم جب دنیا سے وصال کر، اور میری اور آپ کی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی آمد کا ذکر ہوا، اور ذکر بھی کسی مولوی میاں نے نہیں کیا، امام الانبیاء نے فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی چچی حضرت سیدہ ام فضل جنابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ وہ آئیں تو ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات، میرے نبی پاک نے فرمایا اے چچی خیریت ہے؟ کہا بڑی عجیب سی خواب دیکھی ہے، بڑی ڈرونی سی خواب دیکھی ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے
گوشت کا ٹکڑا علیحدہ ہو کر میری گود میں گرا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے چچی یہ خواب کوئی بری تو نہیں ہے، تو بڑی پیاری خواب تو نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرا رب میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود میں پرورش پائے گا۔ پھر جس وقت پہلے حضرت امام حسن پیدا ہوئے، مولا علی سے نبی پاک نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ آپ کہنے لگے حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگجو۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، حضور پھر تشریف لے گئے، مولا علی نے امام حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا، آقا میرے رب نے مجھے ایک اور بیٹا عطا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا پیارے علی پھر کیا نام رکھا؟ یا رسول اللہ حرب۔ میرے آقا نے فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے۔ اور روایت معتبرہ سے معتبر روایات میں ہے کہ ان کے تیسرے بھائی بھی ہیں جن کا کم ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ چند سال ہی دنیا پہ رہے اور دنیا سے وصال کر گئے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو یا رسول اللہ مجھے میرے رب نے بیٹا عطا کیا ہے۔ کریم آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا نام رکھو گے؟ یا رسول اللہ حرب۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حرب نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ حسن و حسین اور محسن، یہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، میرے پیر مولا علی کے نور نظر ہیں۔ اور یہ حسن و حسین بڑے ہوتے ہیں، ابھی یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں، کھیل رہے ہیں، شہادت کی خبر اس وقت ہی عام ہو گئی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو گود میں لے کر بیٹھے تھے، اور کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور یاد رکھیے گا غم حسین میں آنسو آ جائیں تو یہ سنت مصطفیٰ، واویلا سنت نہیں ہے، ماتم سنت نہیں ہے، مگر غم حسین میں کسی کی آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں تو وہ اپنے لیے یہ کرم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ میرے رب کی طرف سے حکم آیا کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کرے، اور ایک چھوٹی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی ڈبیا شیشی حضرت سیدہ ام سلمہ کو مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے حدیث، حضور نے عطا فرمائی، فرمایا جس وقت یہ خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہے کہ 7 سال 7 ماہ اور کچھ دن، اور ایک ہے کہ 5 سال اور کچھ ماہ جو ہے وہ حضور کی معیت میں رہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء نے دنیا سے پردہ کیا، پھر یہی امام علی مقام حضرت امام حسین مولا حسن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لفتے جگر جناب ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر یہی شہزادے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر یہ دونوں شہزادے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں ادا کرتے رہے، حضرت مولا علی کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ دونوں شہزادے حضرت عثمان غنی کے گھر کے پہرے دار بن کے کھڑے رہے، اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں ادا کی۔ مولا علی جس وقت جنگ صفین پر تشریف لے کے جا رہے تھے، اور جہاں وادی نینوا کربلا کے قریب ایک وادی ہے جسے وادی نینوا کہتے ہیں، جب اس وادی میں پہنچے تو مولا علی اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے اگرچہ ہمارا راستہ اس طرف سے نہیں لیکن مجھے اس طرف سے گزرنا ہے۔ پوچھا وہاں، فرمایا قریب ہی بستی ہے میرے ساتھ چلو، علی تھے نا۔ آج لوگوں کو میرے نبی کے علم پہ وہم ہوتا ہے، میرے پیر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بدل کر نینوا سے کسی اور طرف جانا تھا، آپ کربلا کی طرف چل پڑے، جہاں آج میرے امام آرام فرما ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر مولا علی نے فرمایا ساتھیوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی رک کے کہا حضور خیریت ہے؟ فرمایا خیریت ہی ہے، رک جاؤ۔ جب رک گئے تو امام حضرت مولا علی زمین پر بیٹھے، ریت کے ذرات کو اٹھاتے تو آنکھیں چھم چھم برستی۔ حضور یہ کون سا مقام ہے رونے کا؟ آپ رو رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ کہیں میرا بیٹا حسین سویا ہوگا، کہیں پہ میرا عباس لیتا ہوگا، کبھی ابو بکر ہوں گے، کہیں میرا عمر ہوگا، کہیں عثمان ہو، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا سب کا نام لے، اور حضور آپ فرما رہے یہاں فلاں کا خیمہ لگے گا، یہاں فلاں کا خیمہ لگے گا، یہاں فلاں کا خیمہ لگے گا۔ اور کافی دیر کربلا میں رک کر مولا علی نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ کربلا کا ماحول میرے حسین سے ٹال دے، یا اللہ حسین پر کربلا کا وقت نہ آئے۔ میرے آقا مولا علی نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کیا فرماتے یا اللہ حسین کو میں نے تیرے حضور پیش کیا، میں نے تیرے سپرد کیا، مولا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے صبر سے میرے حسین کی مدد فرما۔ سیدہ زہرا کو معلوم تھا کہ میرا لخت جگر شہید کیا جائے گا، لیکن ذرا سوچو تو صحیح اس ماں کا کیا حال ہے۔ ماں کلیجے سے لگا کر پال رہی ہے اور دل میں سوچ رہی ہے ان قریب یہ اکیلا رہ جائے گا۔ کبھی وہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہد جو ہے زہر دیا گیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک مولا حسین کی گود میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ بھائی بتا تجھے کس نے زہر دیا، بتا تجھے کس نے زہر دیا؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں دیکھ میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد پیش کرتا ہوں۔ آج کچھ بھونگے قسم کے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی بیوی نے شہد دیا۔ ظالموں، اگر جو حقیقت امام حسین کو حسن نہیں بتا رہے، تمہارے جھوٹے ذاکروں کو کہاں سے خبر ملی؟ کہاں سے آئی ان کے پاس یہ خبر؟ یہ بکواس ہے اور سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ کیوں کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ بتائیے امام حسن پاک ہیں؟ بولیے گا امام حسن پاک ہیں؟ رب فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ رب فرماتا ہے خاوند پاک ہو تو بیوی بھی رب پاک دیتا ہے، اور فرمایا بیوی پاک ہو تو خاوند بھی پاک دیتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ کہتے ہیں مولا حسن بھی پاک ہے اور آپ کے نکاح میں آنے والی بیویاں بھی ساری پاک ہیں۔ یہ الزام مت لگاؤ نبی کے حضرت سیدنا مولا علی کی بہو پر۔ جب حضرت امام حسین کو حضرت حسن نے نہیں بتایا کہ مجھے زہر کس نے دیا، تو یہ ذاکر کہاں سے آگے کہ ہمیں پتہ ہے بیوی نے دیا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے، افترا ہے، بہتان ہے۔ اور پوچھ رہے ہیں بھائی بتا زہر کس نے دیا؟ آپ ان کو نہیں بتا رہے، لیکن حضرت امام حسن کی آنکھیں چھم چھم برسیں۔ فرمایا بھائی بہت تکلیف ہے۔ فرمایا بھائی مجھے اپنی تکلیف نہیں، مجھے تیری تکلیف ستا رہی ہے۔ یہ امام حسن کے آخری الفاظ ہیں امام حسین کو۔ فرمایا بھائی مجھے اپنی تکلیف نہیں، مجھے تیری تکلیف ستا رہی ہے۔ فرمایا بھائی میری تکلیف کیا؟ فرمایا میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے پاس پانی بھی تو نہیں ہوگا، تیرے پاس تیرا ویر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا تیرے رشتہ دار سارے جو ہے وہ ذبح کر دیے جائیں گے، حسین تو اکیلا ہوگا، پھر میرے نبی کی امت تجھے شہید کرے۔ بتاؤ کاش کہ اس وقت میں بھائی تیرے ساتھ ہوتا۔ حضرت امام حسن نے بھی اس وقت دعا کی یا اللہ میرے بھائی کو صبر عطا فرما، میرے بھائی کو صبر عطا فرما۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال، آپ کی شہادت کے بعد پھر حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ 6 ماہ تک حضرت امام حسن خلیفہ رہے۔ 6 ماہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود پوری ملت اسلامیہ کے
جو ہے امیر مقرر کیا خود حضرت امام حسن نے، وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے ہم اہل سنت حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان نہیں کھولتے اور نہ کھولیں گے، اگرچہ ان سے اجتہادی خطائیں ہوئیں، مگر ہم کہتے ہیں جو سیدہ زہرا کے بیٹوں کو قبول ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں زبان کھولنے والے؟ اور ہم کہتے ہیں یا تو حضرت امام حسن کو امام نہ مانو، اگر امام مانتے ہو تو پھر امام کے پیچھے رہا جاتا ہے، آگے نہیں لے جایا جاتا۔ آج 2 رکعت کا امام ہو تو آپ نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، اللہ یہ نماز کا امام ہے اس کے پیچھے امامت کرتے ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے پیچھے اس امام کے اور اپنا مصلی امام سے آگے لے جا کر نماز شروع کر دے، ہو جائے گی؟ بتاؤ، آج ایک گلی کا چھوٹا سا امام جماعت کروائے 2 رکعت کا امام، اگر کوئی اس کے مصلی سے آگے گزر جا کر نماز نیت لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا امام ہے، اور ہم اہل سنت کہتے ہیں امام حسین ہمارے ایمان کے امام ہیں، ہمارے اسلامی امام ہیں، ہمارے امام ہے وہ۔ اور امام نے فرمایا میں امیر معاویہ کو امیر مقرر کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے مقرر کر دی، اور پھر یہ روایت موجود ہے، میں اپنی کیا احتجاج تبرسی غیروں کی کتاب ہے جن کو زیادہ تکلیف ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت حضرت امام حسین نے بھی کی ہے، مولا حسن نے بھی کی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ احتجاج تبرسی، ایران سے چھپ کے آئی ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ جس وقت حضرت امیر معاویہ امور سلطنت ادا کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور جب آپ نے وصال کرنے سے پہلے یزید کو وصیت فرمایا دیکھ جناب سیدنا محمد بن ابی بکر، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں سختی کا معاملہ نہ کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کے بڑے قریبی لوگ ہیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے وصال فرما گئے، جناب عبداللہ بن عمر، جناب حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت امیر آپ امارت پہ قبضہ کر چکا یزید، تو اس نے بیعت لینے کے لیے پیغام بھیجا مدینہ منورہ کے اندر، تو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر نے آپ کو بلایا اور بیعت کے لیے کہا۔ رات کے اندھیرے میں یہ سارے اکٹھے بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کروں اگر آپ سمجھ سکیں تو۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا اختلاف تھا، حضرت عمر کا مولا علی کا اختلاف تھا۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، جن کے باپ کے اختلاف ہونا تو بیٹے یار نہیں بنتے، بیٹے یار نہیں بنتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک بندے ہیں۔ آج تو ایک میں اور آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا نیک ہے، تو جسے امام الانبیاء فرمایا ھذا رجل صالح، بڑا ہی نیک ہے یہ۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے یہ جو آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اور یہ زبیر بن عوام پھپھو زاد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے بارے میں رات کے وقت امام حسین کے گورنر کے پاس، مروان وہاں پہ موجود تھا، بڑا ہی غلیظ شخص ہے یہ وہاں پہ موجود تھا۔ امام عالی مقام کو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ میرے امام نے فرمایا میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کرتا، میں چھپ کے بیعت کروں؟ ان کا دل تھا کہ یہ بیعت کر لیں، باقی والوں کو ہم کہیں گے حسین نے بیعت کر لی، تم کیوں روکتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا جب سارے لوگوں سے اکٹھی بیعت لو، جب وہ کریں گے تو میں بھی بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ ادھر آ کر جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین نے میٹنگ کی، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر یہاں رہیں گے تو یہ تکلیف دیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف تشریف لے گئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے ہی مکہ شریف میں تھے، اور رات کے اندھیرے میں 28 ذی الحجہ کو، جو رجب کے مہینے میں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا زہرا کے گھر کو تالا لگنے لگا ہے۔
بچوں کو ساتھ لیا اور میرے مصطفیٰ کے روزے پہ آئے۔ امام عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں بڑا اذیت ناک وقت تھا امام سے وہ وقت جب آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ آج ہمارے جیسا گناہ گار بندہ 10 دن 20 دن مدینہ منورہ کی فضا میں رہے تو ہمیں وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑا مشکل ہے مدینہ منورہ کو چھوڑنا، تو جس کی آنکھ ہی مدینے میں کھلی ہے، جو کھیلا ہی مدینے کی گلیوں میں ہے، جس کا بچپن مدینے میں گزرا، جس کی جوانی مدینے میں گزری اور جس کی عمر کے 55 سال مدینے کی حدود میں گزر گئے، آج وہ حسین آخری سلام نانا جی کی بارگاہ میں، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ آپ پہلے جا کے مراقبہ کرتے ہیں، ایک دیر تک مراقبہ کرنے کے بعد آپ واپس آئے اور پھر جنت البقیع شریف میں مولا حسن کی قبر پہ حاضری دیتے، سیدہ زہرا کی قبر مبارک پہ حاضری دیتے۔ پھر امام نکلے اور فرمایا جب نکلنے لگے تو مڑ کر روضہ رسول کی طرف نہیں دیکھا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں امام اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی، اور کہا بھائی کیا ہے؟ فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں، نانا تیرے خزینے کی خیر ہو، ہم چلے بس تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل گئے۔ جس وقت مکہ شریف میں پہنچے تو وہاں پر دور دور سے قافلے آ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا، آپ نے مشورہ دیا کہ ہم ادھر ہی رکیں گے، اور ادھر سے کوفیوں کا پیغام آنے لگا حضرت امام کو۔ امام علی مقام نے جب بہت سے خط آنے لگے تو صحابہ سے مشورہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کا اعلان ہے لوگ چھپائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا پیارے حسین آپ مکہ شریف میں بیٹھ جائیں، بس مکہ شریف میں بیٹھ جائیں بس، اور مکے کی ساری سرحدوں کا محافظ میں بنتا ہوں، آپ بیٹھ لیجئے یہاں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، یہ رشتے میں بڑے قریبی نانا لگتے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں نا، یہ نانا لگتے ہیں رشتے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں، سب نے روکا۔ ادھر یزیدیوں کے خط آنے شروع ہوئے تو پھر خط میں یہ ایک عجیب جملہ کہا گیا جس کی وجہ سے امام اٹھے، کہا کہ اگر آپ کوفے نہ آئے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نہیں آئے تو ہم نے یزید کو قبول کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا اب میرا جانا بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس وقت بزرگ ہو چکے تھے انہوں نے روکا، فرمایا کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، پہلے آپ کے بابا جان مولا علی سے بے وفائی کر چکے، آپ کے بھائی جان مولا حسن سے بے وفائی کر چکے ہیں، وہ اب آپ سے بھی بے وفائی کریں گے، ایسا نہ کریں۔ پھر دوستوں کے قریبیوں کے مشورے پر آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ میری جگہ سے جیسے حالات ہوں ویسے پھر بیان کرنا۔ جناب مسلم بن عقیل گئے، پہلے دن ہی گئے تو 12,000 بندے نے بیعت کر لی، پھر یہ تعداد بڑھتی 40,000 تک پہنچ گئے۔ تو اس وقت بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کی بیعت کرنے لگے، تو آپ نے خط لکھا حضرت امام علی مقام کو کہ یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں، کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر وہ بڑی محبت سے پیش آ رہا ہے، وہ کوئی سختی نہیں کر رہا، اور جس وقت آپ مدینہ منورہ سے خط آیا تو آپ نے فرمایا اب حالات سازگار ہیں، دوسرے اصحابی مطمئن ہو گئے۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور کچھ اصحاب مصطفیٰ کو ساتھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے تقریباً 82 کے قریب اور ایک ہے 85 کے قریب افراد کا یہ قافلہ مکہ شریف سے روانہ ہوا، منزلیں طے کرتا کرتا گزرا۔ جس وقت 4 منزلیں طے کر چکے آرام کر رہے تھے تو پیچھے سے حضرت عبداللہ بن جعفر یہ سیدہ زینب کے شوہر ہیں، ان کا خط آیا، اے پیارے نہ جا، واپس پلٹ آؤ، میں کوفیوں سے باخبر ہوں۔ خط لے کر کون آیا؟ جناب اون و محمد، دونوں شہزادے سیدہ زینب کے۔ سیدہ زینب پہلے قافلے میں موجود تھیں، اور بابا جان نے یہ وصیت کی تھی دیکھو آپ کے ماموں جا رہے ہیں، انہیں روکو، رک جائیں تو ساتھ آ جانا واپس،
اگر نہ جائیں تو واپس نہ آنا، ساتھ چلے جانا، ماں کا بھی دل لگا رہے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا خط لکھ دو اپنے بابا کو کہ میں اس وقت مجھے جو حکم ہوا ہے وہ پورا کرنے جا رہا، مجھے خواب میں جو بیان فرمایا گیا میں وہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا آپ جانا چاہتے؟ فرمایا نہیں، ابو کا حکم تھا، پھر ماموں کے ساتھ ہی جانا تھا۔ جناب اون و محمد بھی قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ قافلہ جب ابھی کوفے سے دور تھا تو ایک عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہ رستے میں ملا امام حسین کو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھا، فرمایا حضور آپ کدھر؟ بڑا ہی اہل بیت پاک سے محبت کرنے والا، کہتا حضور کدھر؟ فرمایا میں کوفے میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا کوفے والوں نے خط لکھے ہیں۔ فرمایا یہ دیکھو یہ بورے بھرے ہوئے ہیں میں نے خطوں کے، انہوں نے خط لکھا ہے کہ آؤ۔ تو میرے امام کو فرزدق کہتا ہے حضور نہ جائیے، میں جو کوفے کے حالات دیکھ کے آئے ہوں اب ویسے نہیں جیسے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل نے بھیجے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ کہا کیسے حالات ہیں؟ فرمایا آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، میں دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے مین بازار کے باہر آپ کے بھائی جان کا جسم مبارک لٹک رہا ہے، آپ کا سر مبارک لٹکا ہوا ہے، تاریخی لفظ ہے میرے حسین کے، یہ ہے حسین، اسی لیے ہم آ حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرتے ہیں۔ امام فرمانے لگے فرزدق ایک بات بتا، تو میرے بھائی مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہے، کہیں جھکا ہوا تو نہیں دیکھا؟ جھکا ہوا تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں جھکا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرا بھائی سبقت لے گیا شہادت میں تو پیچھے پیچھے ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے۔ آپ منزلیں طے کرتے کرتے جب مقام نئے نواب تک پہنچے ہیں، اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید کو یہ لشکر روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ نئے نواز سے وہ لشکر کو روکا، کہا آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو آگے جانے کی، لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید سے جنگ کرنے گئے تھے، میرے حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، جنگ کے ارادے سے جاتے تو کوفے نہ جاتے، شام جاتے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ آپ جب وہاں گئے تو حر کہتا ہے کہ ہمیں حکم ہے آپ کو روکنا ہے۔ پھر منظر یہ بھی دیکھا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں نماز ہوتی تھی، اور یزیدی لشکر کے فوجی حضرت امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس وقت تک جب تک حر رہا۔ پھر آپ چلتے چلتے، اور جس وقت حر کی طرف سے کمزوری دکھائی گئی تو اس وقت عمر بن سعد کو، ایک خوش قسمت باپ کا بدبخت بیٹا، حضرت سعد صحابی رسول ہیں اور جماعت صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر جناب سعد وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا سعد، او سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنے عظیم صحابی جو عشرہ مبشرہ سے ہے، جنتی ہے، اس کا بد نصیب بیٹا عمر بن سعد، وہ حضرت امام حسین سے آ کر ملاقات کرتا، رات کو دیر تک حضرت امام پاک کے خیمے میں بیٹھتا، باتیں کرتا رہتا، اور آپ اسے سمجھاتے رہتے۔ فرمایا نہ دنیا ہمیشہ کا سودا نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور جس وقت اس کے اندر بھی کمزوری دیکھی تو اس وقت شمر لعین پلید، یہ بہت پلید، اگر آپ شمر کی تاریخ پڑھیں تو یہ مولا علی کا مرید تھا، مولا علی کا خاص، اور حضرت مولا علی کے لشکر کا سپاہی تھا شمر ذی الجوشن، اور یہ ایسا پلیت ہے کہ اس نے 15 حج کیے ہوئے تھے۔ پڑھنے ہوتے مان نہ کری مت آنکھیں میں پڑیا، او جبار کا ہار کے لاوی مت روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ کہا 25 حج کرنے والا حاجی، مولا علی کی بیعت کرنے والا مرید، اور مولا علی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا نمازی، جب دنیا کا حسن اس پر چھا جائے، دنیا کی لعنتیں گھیر لیں، تو اس وقت یہ نسبتیں بھی جو ہے اب سے روٹ جاتی ہیں، اس وقت پھر کعبے کا فیض رک جاتا ہے، اس وقت مولا علی جیسے امام کی امامت کا فیض روک دیا جاتا ہے۔
اب وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو حسین کو یہیں پہ قابو کرو. حسین فرماتے ہیں مجھے مکے واپس جانے دو اگر یہ معاملہ ہے. تو یہ شمر کا مشورہ تھا, اگر حسین واپس چلا گیا تو پھر قابو نہیں آئے گا, اس کو یہیں پہ ختم کرو. اور پھر کتنا لشکر, تاریخ میں لکھا ہے کہ 22,000 کا لشکر, ایک میں ہے 40,000 کا لشکر اور ایک میں 80,000 کا لشکر. اور آگے کتنے تھے؟ 82 بندے, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور 7 محرم کو پانی بند کیا گیا. اور 7 محرم کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عمر بن سعد کو سمجھاتے رہے, دیکھ تو ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے, لیکن نہیں مانا, دنیا غالب آ گئی. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا عمر بن سعد اگر یہ تو کام نہیں کر سکتا تو شمر بن ذوالجوشن کو ہم مقرر کرتے ہیں, یہ کام کرے گا. تو اس نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے امام کے خون سے ہولی کھیلنے کا جو ہے سودا کر لیا, امام کے خون سے ہاتھ رنگنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. اور پھر جس وقت 7, 8 اور 9 محرم کی عصر کے وقت یزیدی لشکر میں جو ہے وہ حرکت پیدا ہوئی, لشکر یزیدی حسینی خیموں کی طرف بڑھا. میرے آقا امام علی مقام حضرت امام حسین فرمانے لگے پوچھو جا کر اس سے یہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم آیا کہ ابھی ابھی آپ سب کو تباہ کر دیں. میرے حسین نے فرمایا انہیں کہو, حسین کہتے ہیں کہ کل یہ کام کرنا, یہ کام تم کل کرنا. آج رات ہم نے عبادت میں گزارنی ہے, آج رات ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارنی ہے. لشکر رک گیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں جب عشاء کی نماز ہو چکی تو میرے امام نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, ایک جگہ پہ بٹھایا اور فرمانے لگے ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں. آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہے چلا جائے, میں حسین قیامت تک اس سے راضی ہوں اور اتنی دیر تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کا بازو تھام نہیں لیتا. میں تم سے راضی ہوں, کوئی ناراضگی نہیں ہے, ان کی میرے ساتھ دشمنی ہے. اور آپ نے وہ لائٹ بھی بند کر دی اور فرمایا دیکھو کسی کو شاید اٹھتے ہوئے شرمندگی ہو, میں لائٹ بند کر دیتا ہوں, چلے جاؤ. جب تھوڑی دیر کے بعد لائٹ جلائی تو ایک بھی نہیں تھا اٹھا, سارے بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے بتائیے آپ کیا کریں, آپ کو چھوڑ کے جائیں. لفظ ہے. اور دیکھیں یہ بھی ایک وہم ہے, صحابہ کدھر تھے؟ اہل یہ کربلا والوں کے 82 بندے, 72 شہید ہوئے نا, کتنے؟ 72 شہید ہوئے. ان میں سے ساری روایتیں اکٹھی کر لو, ساری اکٹھی کر لو تو 21 بندے اہل بیت کے ہیں. کتنے؟ بولنا ذرا. 21 بندے اہل بیت اطہار کے خاندان نبوت کے شہید ہوئے ہیں. باقی 51 بندے کون ہیں؟ کیسے عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ صحابہ بیٹھ کے آؤ ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں. اس وقت اگرچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑھاپے کے عالم میں تھے, امام حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی عمر مبارک اس وقت جو ہے وہ 56-57 سال ہے, اور اس وقت حسین کے لشکر میں بزرگ صحابہ جو تھے وہ 12 تھے. کتنے؟ 12 صحابہ. اور ان میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کا ہے نا, اس کی عمر جو ہے وہ 68 سال ہے, 68. اتنی, یہ سب سے چھوٹی عمر کا صحابی ہے. کوئی اس سے 70 کا ہے, کوئی 80 کا ہے, کوئی 82 کا ہے, کوئی 90 کا ہے. یہ سارے میرے حسین پہ قربان ہوئے. کیوں نہیں ذکر کرتے ان کا؟ اس لیے نہیں کرتے کہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں جس وقت امام آئے نا, امام نے ان سے خطبہ فرمایا. امام علی مقام فرمانے لگے او کوفیوں, میں آپ کے سارے خط میرے پاس ہیں, اب نظریں کیوں جھکاتے ہو, نظریں ملاؤ. میں خود نہیں آیا, تم نے بلوایا تھا, تم نے کہا تھا تم میری شکایت اللہ کے حضور لگاؤ گے, اب مکھ پھیر رہے ہو, اب جو ہے بے وفائی کر رہے ہو, اب آؤ نا میرے ساتھ ملو. اور فرمایا دیکھو ابھی بھی وقت ہے, تمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں, مل جاؤ گے, پچھلی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی. لشکر پہ تو اثر نہ ہوا مگر حر بن یزید پہ اثر ہو گیا. اس نے ایک نظر عمر بن سعد کو دیکھا, دوسری نظر شمر ذوالجوشن کو دیکھا اور فرمانے لگے دیکھو بھائی دیکھو,
تمہیں یزید مبارک ہو، مجھے حسین مبارک ہو۔ جاؤ تمہیں یزید کے ساتھ جانا ہے جاؤ، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی اگر اس کے لشکر میں جاؤ گے تو موت آئے گی۔ فرمایا حسین پہ قربان ہونے سے بڑھ کر اعزاز کون سا ہوگا، کون سا بڑا۔ ادھر جب آئے امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو کر، سنی شیعہ کتابیں اس پر گواہ ہیں، حر کہتا ہے میرے امام کو حضور دن کا بلا رات کو واپس آ جائے تو معافی مل جائے گی۔ فرمایا اس آستانے سے ہر وقت معافی مل جائے گا۔ ہاں تو صحیح، حر قریب ہوئے تو میرے امام نے ایسے بازو کھول دیے، سینے لگ کے ہچکی لگا کر ہو گیا حضور میں پانی بند کرنے والا، میں آپ کا راستہ روکنے والا، میں آپ کی جو ہے راستے میں تکلیفیں بھیجنے والا، میرے لیے کیا بنے گا؟ فرمایا جب تجھے سینے لگا جو لیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے ایک اعلان کیا اس پر، کہتے ہیں دیکھو پانی بند کرنے والا، راستہ روکنے والا، کھانا بند کرنے والا، اذیتیں دینے والا حر ایک دفعہ حسین کے سینے سے لگے، حسین اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ زور سے۔ ایک دفعہ جو سینہ حسین سے حر لگے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ پرائیوں کی کتاب ہے، دیکھو کتاب ان کی ہے، پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، مزے ہم لے رہے ہیں۔ یزید ایک لمحے کے لیے سینہ حسین سے لگے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، اور ان کے جنتی ہونے میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جس کی حسین سے نسبت ہو جائے، ہمارے ہم تو اتنے کھلے مزاج کے، ہم کہتے ہیں ہمارے داتا صاحب سے نسبت ہو جائے، ہم کہتے ہیں اللہ خیر ہی کرے گا اس کے ساتھ، وہ تو حسین ہے۔ ایک دفعہ حسین لگے، یہ جو ہے حسین کے سینے سے حر لگے تو جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کبھی ذرا ہمت کر کے اس کے جنتی ہونے کا بھی اعلان کرو نا جو 1400 سال سے حسین کے نانا کے سینے سے لگ کے سو رہا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ سٹیٹمنٹ جاری کرو نا۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو دیکھو کربلا کے میدان کے جو ہے 6 میل آگے پیچھے دائیں بائیں جو بندہ دفن ہو، فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسی مننے ہیں، ساری لڑائی کوئی نہیں، اسی سننی ہیں، ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مگر یہ تمہارا عقیدہ ہے لمیٹڈ، تم نے فیضان حسین مانا ہے 6 میل تک، کہ حسین بخشوا سکتے ہیں صرف 6 میل تک، مگر ہم سنی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کسی سنی کو دفن کرو گے اگر وہ بخشا جائے گا تو صدقہ امام حسین کا بخشا جائے گا۔ تمہارا حسین 6 میل تک فیض دیتا ہے، ہمارا حسین قیامت تک فیض دے رہا ہے۔ بہرحال میرے امام علی مقام نے حر کو ساتھ لگایا، اور صبح جب رات ڈلنے لگی فرمایا تھوڑا آرام کر لو، لوگ نماز پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے۔ آپ نے اپنے شہزادے سیدنا شہزادہ علی اکبر کو فرمایا جا بیٹا میرے نانا جان کی سنت تھی جس میدان میں جنگ کرتے تھے پہلے اس کا وزٹ کرتے، جا بیٹا دیکھ کے آ، نانا کی سنت ادا کر کے آ۔ جس وقت امام کے کہنے پہ شہزادہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ حسین شہزادہ وہ میدان میں گئے، میدان کا سفر کر کے واپس آئے تو چہرے پہ عجیب سی بکھلاہٹ تھی، عجیب سے اثرات تھے۔ میرے امام فرمانے لگے بیٹا خیریت ہے؟ دیکھ آئے ہو؟ کہا دیکھ آیا ہوں۔ کہا کوئی منظر کوئی عجیب؟ فرمایا ایک عجیب سا منظر دیکھا، وہ یزیدی اپنے خیموں میں سوئے پڑے ہیں اور میدان خالی ہے، میں نے ایک مستور کو دیکھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، میں نے اس حال میں دیکھا کہ چہرہ مبارک چھپائے ہوئے تھا، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور اپنے آنچل کے ساتھ کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر پوچھا ماں جی آپ کون ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ بابا میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو پھر جواب نہیں آیا، تو میں چپ کر کے واپس آ گیا، شاید کوئی بہت باپردہ باحیا عورت ہیں جو جواب دینا پسند نہیں کرتی۔ تو میرے امام عالی مقام کی آنکھیں برسنے لگی، فرمایا بیٹا اسی وجہ سے تو میں نہیں گیا۔ ابا کون ہے وہ؟ میرے امام فرمانے لگے وہ تمہاری دادی جان سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہ کربلا والوں نے منظر دیکھے، اور صبح کے وقت جس وقت میرے امام علی مقام میں فجر کا وقت ہوا، شہزادہ علی اکبر کو فرمایا چل بیٹا اذان تو پڑھ۔
ہم کہتے ہیں لڑائی ختم کر دو، جھگڑا ختم کر دو، آؤ امت ساری اکٹھی ہو جاؤ اسی اذان پہ جو کربلا کی صبح کے وقت میرے امام نے دی تھی۔ وہ اذان کون سی تھی؟ وہ وہی اذان ہے جو آج اہل سنت کی مساجد میں گونج رہی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، میرے امام نے آخری جماعت کروائی، دل سوز آواز کے ساتھ تلاوت بھی کی، مجاہدین اسلام نے پھر پڑھا، صبح کے وقت پھر لشکر آمنے سامنے، میرے امام نے وہاں پر خطبہ دیا۔ ہم کہتے ہیں چلو عوام کو یہ خطبہ ہی سنا دو، مگر یہ خطبہ سنا سکتے ہیں فخر کے ساتھ تو اہل سنت سنا سکتے ہیں۔ میرے امام نے ان سے خطبہ فرمایا، اور یہ کوئی ڈر نہیں، اتمام حجت ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا۔ امام سمجھا رہے تھے، فرمایا لوگوں پہچانو مجھے، میں کون ہوں، میں کون ہوں پہچانو، میں وہ ہوں جن کے لیے نبی پاک کے سجدے کو طول ہو جایا کرتا تھا، میں وہ ہوں جن کا جھولا جلانے جنت سے فرشتے آ جایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جن کو گٹھی میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن کی دی ہے، میں وہ ہوں جن کے کان میں اذان مصطفیٰ کریم نے خود پڑھی ہے۔ اور سنو، میں اور میرا بھائی حسن، ان کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ۔ سنو، ہم دونوں بھائیوں کو مصطفیٰ نے فرمایا تھا تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ ہے کوئی ستا تو بتائے کسی اور مسلک عقیدے کا نام میرے امام نے لیا ہو؟ سنیے، اپنے مقدر پہ ناز کرو، کربلا والوں نے بھی تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ میرے آقا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفقا میدان میں جانے لگے۔ پہلے اکٹھی جنگ ہوئی، پھر علیحدہ علیحدہ جنگ ہوئی، اور ایک ایک کر کے شہزادے شہید ہوتے رہے۔ میرے امام استقلال کے ساتھ اٹھاتے رہے اور لاتے رہے، اور کیا کہتے؟ ہائے وائے نہیں، اللہم تقبل منا، یا اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، ہماری طرف سے قبول فرما، ہماری طرف سے قبول فرما۔ جو چل کے جا سکتے تھے وہ چل کے جا کے شہید ہوئے، جو چل کے جا نہیں سکتے تھے گود میں اٹھا کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کا الوداع کہہ رہے تھے، اور سیدہ زینب روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں جس وقت درمیانی رات تھی، امام حسین ٹیک لگا کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ میں نے کہا بھائی حریت ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ادھر میری کربلا میں آنکھ لگی ہے، ادھر مدینہ منورہ لگ گئی۔ میرے نانا جان تشریف لائے ہیں، اور میرے سر اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا صبر کی گھڑی ہے، اور یہ فرمایا یہ امتحان کی گھڑی ہے، صبر کا دامن چھوڑنا، اور فرمایا دعا دے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین کی صبر کے ساتھ اور اجر کے ساتھ مدد فرما۔ اور فرمایا مجھے لگ رہا ہے اب ہمارے لیے جو ہے امتحان شروع ہونے لگا ہے۔ پھر سارا قبیلہ، اب دیکھو جس نے اپنے بیٹے بھی، اپنے بھائی بھی، اور کتنے مولا علی کے بھائی کربلا میں شہید، مولا علی کے بیٹے شہید ہوئے؟ 9 بیٹے۔ کتنے؟ مولا علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 9 بیٹے۔ امام حسین غازی عباس 2، حضرت سیدنا ابو بکر بن علی 3، جناب سیدنا عمر بن علی، عثمان بن علی 5، محمد الاوسط۔ ابو بکر کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے تو مولا علی سے پوچھا گیا کیا نام رکھنا ہے، آپ نے فرمایا میں اس کا نام اپنے یار کے نام پہ رکھوں۔ عمر پیدا ہوئے، فرمایا اپنے یار کے نام پہ رکھوں گا۔ اور یہ عبداللہ اور عثمان، یہ بھی یہ دونوں حضرت غازی عباس کے سگے بھائی ہیں، ماں سے بھی، ام البنین سے ہیں، مگر کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ جب نام لینا پڑے گا تو پھر عقیدہ اہل سنت سامنے آئے گا۔ حضرت عثمان بن علی شہید ہوئے، اور حضرت محمد الاوسط، محمد الاوسط، یہ بات بڑی خاص ہے، یہ نام یاد رکھنے والا ہے۔ پوچھو جو کربلا کے شہید ہے محمد الاوسط وہ کون ہے؟
ان کی امی کون ہے؟ سنیو یہ باتیں یاد رکھو، خدا را جدھر سنا ادھر چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ ان کی امی کون ہے؟ یہ ان کا ذکر کریں گے تو ان کی جو ہے ساری دکانداری ختم ہو جائے گی۔ یہ محمد الاوسط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ زینب کی بیٹی، ان کا نکاح مولا علی سے ہوا تھا، اس سیدہ زینب کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ جب لوگ پوچھیں گے بتاؤ محمد الاوسط کون ہے تو انہیں بتانا پڑے گا پھر نبی کی 4 ہی بیٹیاں، عقیدہ اہل سنت سامنے آئے گا۔ اور ایک عبداللہ، ایک عبید اللہ اور ایک جعفر، یہ 9 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 9 بیٹے ہیں، مگر یہاں غازی عباس پہ ہی بیٹھ جاتے ہو تب، کیونکہ آگے ذکر کریں گے تو کام خراب ہوگا، مگر سنی ہے جو دھڑلے سے سب کو بیان کر سکتے ہیں۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین فرما گئے، اور جس وقت لڑائی ہونے لگی، جنگ شروع ہو گئی، تو بہت سے کافروں کو، بہت سے یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا شیر قابو نہیں آ رہا، دور سے تیر اندازی کی گئی، اور حضرت امام علی مقام گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف تشریف لے کر آئے، اور آپ کی زبان پر یہ لفظ تھے، ہائے وائے نہیں، اللہم رزم بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما علی امرک سبحان ربی الاعلی۔ اللہم رزم بقضائک، مولا قضا آئی میں راضی ہو گیا، رزم بقضائک وصبرا علی بلائک، مصیبت آئی صبر کیا، تسلیما علی امرک، تیرا حکم آیا میں نے نظر جھکا کے قبول کیا۔ کیوں کیا؟ سبحان ربی الاعلی۔ حسینیت یہ نہیں ہے دوستو کہ حسین پاک کے نام کا لنگر پکا لیا، کھا لیا، ختم۔ حسینیت یہ ہے کہ امام حسین کا مشن بھی جاری رکھا جائے، جیسے میرے امام نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ آج وقت ہے میرے ملک کو حسینی کردار ادا کرنے کا، وگرنہ ابھی دیر نہیں، ابھی تھوڑے دن نہیں ہوئے، ابھی تو ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی زمانے نے کہ صرف ایک یونیورسٹی سے 5,500 کتنی 5,500 مسلمانوں کی بیٹیوں کی ننگی تصویریں برآمد ہو رہی ہیں، اور وہاں کے سیکورٹی انچارج پیش کر رہا ہے، کاش کہ اس امت نے حسین کا دامن نہ چھوڑا ہوتا۔ یہ یزیدی کردار ہے جو ہو رہا ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ بہو بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے دیے جائیں، ان کے سر ننگے نہیں کیے جائیں گے، اور ان کو گلیوں میں نکال کر ان سے بیل و ویلا نہیں کروایا جائے گا، بلکہ انہیں سیدہ زہرا کے نقش قدم پر چلایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے ملک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی فضاؤں کو ابد الآباد تک قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔